یہ دیکھیں بنیادی طور پہ جتنی جدوجہد ہم نے کی ہے اور جو کچھ عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں اس سے ایک چیز ہو گئی طے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی غلط کام نہیں کر رہی، اپنے بنیادی حقوق کے لیے کر رہی۔ دوسری چیز، آپ کا سوال ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آج رات سے اسلام آباد کے ایم پی ایز، ایم این ایز، چیئرمین، ورکرز کے ڈالے گھروں پہ بھیجے جائیں گے اور ان کے گھروں پہ چھاپا ڈال، یہ بھی پی ٹی آئی کرا رہی ہوگی، اور تو کوئی قصوروار ہوگا ہی نہیں۔ یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے ان سے جو ڈالے نکالتے ہیں کہ تم اس ملک کو کس طرح چلانا چاہتے ہو؟ کب تک یہ بندوق کی نوک پہ چلاؤ گے؟ کب تک تم عوام میں اتنی نفرت پیدا کرو گے کہ لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہ ہو؟ یہ وارننگ ہے۔ پاکستان چل نہیں سکتا، ادارے چل نہیں سکتے جب تک ان کے ساتھ عوام نہیں کھڑی ہوتی۔ ظلم کرتے رہو، عوام تمہارے سے دور ہوتی جائے گی۔ ہمارا حق، ہمارا کام شعور دینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کہتے رہو تم، کتنے ثبوت دیں؟ 70 سال کی عمر میں مجھے اٹھایا گیا، شعیب شاہین صاحب کو اٹھایا گیا، 2 ماہ آئسولیشن میں رکھا گیا، اس کے بعد 10 ماہ ہاؤس اریسٹ میں رکھے۔ اب بھی ہم کمپرومائز ہیں؟ کہتے رہے فواد چودھری صاحب، ہم نہیں ہیں جو بھاگے ہیں وہ ہیں، ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے اور قربانی دیتے رہیں گے۔ کلیئر ہو جائے کہ وی آر ناٹ افریڈ، وی آر ناٹ افریڈ۔ اگر افریڈ ہوتے تو آج یہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہوتے۔ جی بھائی، عامر مغل صاحب کارکن ہے، نہیں کارکن ہے، ہم سب کارکن ہیں، یہ میرا سیمپل ہے۔ ارے میں یہ بھی عام کارکن ہے۔ دیکھیں میرا آپ کا سوال آ گیا، I've understood your question, now let me reply۔ بات یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن کی اسلام آباد کی عزت ہے، کہتے ہیں خوف نکل گیا، اب تو جتنی دفعہ کہو گے اندر چلا جاؤں گا، کہہ رہے ہیں یہی۔ اب تو عید بھی ہم جیل میں کر رہے ہیں اپنے مرشد کے ساتھ، اور پچھلے ہفتے ہمارے 11 بندے گرفتار کیے تھے، وہ 3 دن پہلے ان کی رہائی ہوئی ہے۔ اس سے پچھلے جب پریس کلب کے سامنے ہم 10 بندے ہمارے گرفتار ہوئے تھے، وہ بھی 1 ہفتہ عید سمیت وہ جیلوں میں رہے اور باہر آئے۔ دیکھیں یہ ظلم جبر جب تک بھی یہ کنٹینیو رکھیں گے یہ ہم نے برداشت کرنا، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن نہیں سر ان کو فیصلہ کرنے دیں، عوام فیصلہ کرے۔ کے لیے آپ لوگوں کے فرائض میں شامل ہے کہ آپ کا اور ہمارا یہ فرض ہے۔ جلسے سے ہٹ جائے گا۔ دیکھیں میں اس پہ کل، ہاں جی دیکھیے یہ سارا پارٹی کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے تحت یہ سارے معاملات ہوں گے ہیں۔ کور کمیٹی نے جو فیصلے کیے ہیں وہ اس کا اعلامیہ آ چکا ہے۔ آج ہم بات جو ہے جلسے تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، اور جلسے کے سوال انگلی سے نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی کا ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ ہم نے آئین کی تحفظ کی بات کی ہے، اور آئین کی تحفظ میں فنڈامنٹل رائٹ ہے فریڈم آف ایسوسیشن، دوسری فنڈامنٹل رائٹ ہے فریڈم آف اسپیچ۔ اگر ہم اب بھی پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ جو جیری مینڈرنگ ہوئی تھی 9 تاریخ کو، اس کے لیے عوام کے پاس پھر امید کیا رہے گی؟ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں بھی ایک حسین ہے، اور اس حسین
जो इस जमाने का हुसैन है और जहां उन असूल की अक्कासी कर रहा है कि मैं गर्दन कटा दूंगा, हक से नहीं हटूंगा, वो कैदी नंबर 804 है। तो आप सबके जरिए हमारा फैसला है, हम अदालतों को दरवाजे को कल भी खटखटाएंगे, परसों भी खटखटाएंगे। फैसला ये कभी भी दें, हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के पुरअमन शहरी, पाकिस्तान के वो शहरी जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि जमहूरियत की अक्कासी करनी ज़रूरी है। ये दौर पुरशोभ है, लेकिन इस दौर के अंदर अगर कोई रोशनी का चिराग जलाना है तो वो यही कि आइन जो है उसकी बालादस्ती को कायम रखना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिर्द के इलाकों की भरपूर पार्टिसिपेशन होगी और ये बड़े अरसे बाद, जैसे कि पाकिस्तान की पूरी इलेक्शन कैंपेन में तहरीक इंसाफ को एक जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। इंशाअल्लाह सब लोग निकलेंगे और हम जमहूरियत का अलम बुलंद करेंगे। शोएब शाहीन साहब, आप कुछ कहना चाहें? शेब साहब को देने से पहले मैं सिर्फ एक मैसेज पिंडी इस्लामाबाद की आवाम को, हमारी माएँ बहनें, फैमिलीज़, नौजवान, बुज़ुर्ग सारे तैयारी रखें। जलसा होगा, भरपूर तरीके से होगा और जिस तरह के नकवी साहब ने बताया है, ये पुरअमन सियासी जदोजहद है हमारी और ये बिल्कुल एक पुरअमन जलसा होगा। और इसका जो लोगो हमने बनाया है वो है कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804 का नारा, कैदी 804 आज़ादी हक हमारा, कैदी 804 का नारा, हकीकी आज़ादी हक हमारा। शोएब शाहीन साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे फिरदौस शमीम नकवी साहब लीडर हैं हमारे पीटीआई के, उन्होंने आपके सामने सारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। आंगन मसूद मुगल साहब हमारे रीजनल प्रेसिडेंट हैं, बाकी हमारी लीडरशिप सारी आपके साथ बैठी हुई है। देखें, आइनी और क़ानूनी हमारा हक है, बुनियादी हक है कि हम प्रोटेस्ट भी करें और हम जलसे भी करें, प्रोग्राम भी करें। हमारे पीटीआई के ज़माने में आपने याद होगा आपको, मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 दफ़ा धरने भी किए थे और यहाँ जलसे भी किए थे। एक दफ़ा भी हमारी तरफ से कोई एफआईआर, कोई मुकदमा, किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई थी। दूसरी दफ़ा मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ आई, आपको याद होगा उस वक्त महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे। उस वक्त पीडीएम भी थी और मरियम नवाज़ भी था। महंगाई तो वो खैर क्या ख़त्म करते, उन्होंने गरीब को ही ख़त्म कर दिया। आज आपकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि आधी तकरीबन आबादी, 9.5 करोड़ अफराद जो हैं वो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं।